بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے جو سوالات آئے ہیں، آج تاریخ 28 دسمبر 2019۔ آج چند سوالات ہیں جن میں پہلا سوال ہے جناب صدیقی صاحب کا۔ پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ یہ پوچھتے ہیں بعض جگہوں پر نکاح میں دلہے کو 5 کلمے پڑھوانا اور 3 بار قبولیت کروانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی نکاح خواہ ایسا نہ کرے تو اس پر اعتراض کی بھرمار کی جاتی ہے۔ دریافت طلب امور یہ ہے کہ کیا کلمے پڑھوانا مسنون درست ہے یا بدعت؟ کیا ایک بار قبول کرنے سے قبولیت نہیں ہوتی؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں نکاح خوانی کس طرح ہوتی تھی؟ تسلی بخش جواب مرحمت فرمائیں۔ اس سوال کے اندر کئی جز ہیں۔ پہلا جز تو یہ ہے کہ دلہے کو 5 کلمے پڑھوانا۔ تو اس بارے میں جاننا چاہیے کہ اگر جس کا نکاح ہو رہا ہے وہ مومن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اور سچا رسول تسلیم کرتا ہے، تو ایسا شخص مومن ہے۔ نکاح کے وقت اس سے کلمے پڑھوانا اور ان کلمے پڑھوانے کو ضروری سمجھنا، جیسا کہ اس میں لکھا ہے کہ ضروری سمجھا جاتا ہے، تو یہ ضروری سمجھنا یہ بدعت ہے۔ اگر مومن انسان ہے، مسلمان ہے، تو نکاح کے وقت جو ہے کلمہ پڑھوانا کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا جز ہے کہ 3 بار قبولیت کروانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ 3 بار قبول کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اگر کہہ دے کہ میں نے قبول کر لیا تو نکاح ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ کہنا اور 3 مرتبہ کہنے کو ضروری سمجھنا کہ 3 مرتبہ کہے گا جب ہی نکاح ہوگا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ فقہی کتابوں میں یہ مذکور ہے متعدد مقامات پر کہ کسی نے کہا کہ نکحتو کی، میں نے تجھ سے نکاح کیا، اس نے کہا قبلتو، میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو گیا۔ اس میں کہیں یہ شرط نہیں ہے کہ قبلتو 3 مرتبہ کہنا ضروری ہے، اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کے رسول کا یہی طریقہ تھا، ایک مرتبہ کہا گیا نکاح، میں نے آپ کا نکاح ان سے کیا، اس نے کہا مجھے قبول ہے، تو نکاح ہو جاتا تھا۔ لہذا 5 کلمے پڑھوانا یا 3 مرتبہ قبول کروانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی نکاح خواہ ایسا نہ کرے تو اس پر اعتراض کی بھرمار کی جاتی ہے۔ دریافت طلب امور یہ ہے کہ کیا کلمے پڑھوانا سنت درست ہے یا بدعت ہے؟ یہ نیا طریقہ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کلمے پڑھوانا، اسی طریقے سے 3 مرتبہ قبولیت کروانا۔ کیا ایک بار قبول کرنے سے قبولیت نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں نکاح خوانی کس طرح ہوتی تھی؟ بہت سادے انداز میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں نکاح خوانی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کے جب حالات آپ پڑھیں گے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت آپ پڑھیں گے، تو اس میں یہ آتا ہے کہ کسی صحابی نے کہا کہ مجھے فلاں عورت سے نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا اس کو جو ہے اسی مجلس میں نکاح کرا دیا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اللہ کے رسول سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اس وقت نکاح کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت جو ہے نکاح نہیں کرنا چاہا ان سے۔ تو قریب میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے کرا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی مہر کے لیے کوئی چیز ہے جو آپ مہر میں دے سکیں؟ انہوں نے کہا میرے پاس تو صرف تیمن ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، کوئی اور چیز جو مہر میں تم دے سکو؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں نکلا۔ آخر میں اللہ کے رسول نے ان سے یہ کہا کہ تمہیں جو قرآن کریم کی صورتیں یاد ہیں انہی صورتوں کو ان کو سکھا دینا، اور اس کے ذریعے سے نکاح کرا دیا، اور اسی مجلس میں کہا کہ میں نے آپ سے نکاح کیا، انہوں نے کہا مجھے قبول ہے، اور نکاح ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نکاح خوانی کا اس طریقہ کا بہت آسان طریقہ تھا۔ اس کو ضروری سمجھنا کہ 3 مرتبہ قبول کروانا ضروری ہے، 5 کلمے پڑھوانا ضروری ہے، یہ صرف جو ہے بدعت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت سے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا سوال ہے محمد مختار احمد صاحب کی طرف سے، یہ پوچھتے ہیں فجر کی نماز میں جب امام قنوت نازلہ پڑھے تو مقتدی کیا کریں؟ اس طرح کے سوالات آج کل لوگ کرتے ہیں کیونکہ ماحول کے پیش نظر جس طریقے سے اکثر مساجد میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، تو اس میں طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب قنوت نازلہ کی جو دعائیں ہیں دوسری رکعت میں اور رکوع کے بعد وہ پڑھیں گے۔ جو مقتدی حضرات ہیں وہ خاموشی کے ساتھ، وہ مقتدی جو ہے آہستہ آواز میں مقتدی جو ہے خاموش سنتے رہیں، اور جب امام رکے جہاں پر وقف کرے ہلکی آواز ہو، مقتدی آہستہ آواز میں جو ہے آمین کہیں گے۔ جس طریقے سے سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ آواز میں آمین کہا جاتا ہے،
اسی طریقے سے جو مقتدی پیچھے کھڑے ہیں، امام جہاں پر رکے آہستہ سے آواز کرے، وقف کرے جہاں پر دعاؤں میں، وہاں پر پیچھے مقتدی جو کھڑے ہیں وہ قنوت نازلہ میں وہاں پر آمین کہیں۔ تیسرا مسئلہ ہے صدیقی صاحب کی جانب سے، یہ لکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام درج ذیل مسئلے کے بارے میں کہ مسجد کے متصل سہدری کمرہ وغیرہ ہونے کے باوجود تبلیغی جماعت والوں یا مدارس کے سفراء وغیرہ کا تعلیم، تشکیل، دعوت اور چندہ وغیرہ سے فارغ ہو کر مسجد میں بلا نیت اعتکاف، قیام و طعام وغیرہ کرنا شرعاً کیسا ہے؟ تسلی بخش جواب مرحمت فرمائیں۔ اس میں یہ ہے کہ مسجد سے متصل سہدری کمرہ وغیرہ ہونے کے باوجود تبلیغی جماعت والوں کا، دیکھیے مسجد میں جو ہے قیام کرنے کی اور اس میں کھانا پینا کرنا اور اس میں سونا، یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، صرف معتکف کے لیے اور مسافر کے لیے اس کی اجازت ہے۔ اگر جیسے کہ اس میں لکھا ہے کہ مسجد کے قریب سہدرا ہے یا کمرے وغیرہ ہیں، تو تبلیغی جماعت والے حضرات اس میں بہتر تو یہی کہ اسی میں قیام کریں، جو مسجد سے الگ کمرہ ہے، روم ہے۔ اسی طریقے سے مدارس کے سفراء جو ہیں اسی میں قیام کریں۔ لیکن اگر مسجد میں اعتکاف کرنا ہے تو اعتکاف کی نیت کریں، اور اعتکاف کی نیت کے بعد جو ہے وہاں پر سو بھی سکتے ہیں اور قیام بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد کے قریب کمرہ وغیرہ ہے، تو اس صورت میں وہیں پر قیام کرنا چاہیے سفراء کو، اسی طریقے سے تبلیغی جماعت والے حضرات کو۔ تبلیغی جماعت جو جاتی ہیں ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں، تو وہ مسافر بھی ہوتے ہیں اور وہ اعتکاف کی نیت بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر انہوں نے اعتکاف کی نیت کی ہے اور مسافر بھی ہیں، لہذا ان کو جو ہے مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر روم بنا ہوا ہے تو اس میں ٹھہرنا بہتر ہے۔ اس کے بعد مسئلہ ہے کہ سلام کا جواب واٹس ایپ پر اس طریقے سے دینا، WRWB یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی مختصر اجمالی طور پر جواب دینا نہیں۔ اس سلام کا جو جواب دینا چاہیے پورا جواب دینا چاہیے، سلام بھی پورا کرنا چاہیے، السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا سلام، اور اس کا جواب بھی پورا دینا چاہیے، وعلیکم السلام۔ سلام مختصر کرنا، السلام علیکم یا سلام، یا کاٹ چھاٹ کر کے سلام کرنا، نہ تو کاٹ چھاٹ کر کے سلام کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی اس کو جو ہے جواب جو ہے کاٹ چھاٹ کر کے دینا، اجمالی طور پر دینا، پورا جواب دینا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج کے مسائل تھے، جو مسائل سامنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان تمام مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہوں یا اللہ ان سب کو معاف فرمائے۔